آپ کے اندر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ مجھے وہ آڈیو روانہ کی گئی ہے کہ یہ آڈیو ہے، یہ اس لڑکی کی آپ گفتگو سنیں، یہ کیا کہتی ہے تحریک لبیک کے متعلق۔ تو میں نے وہ گفتگو سنی ہے، مکمل سنی ہے، 35 منٹ کی 36 منٹ کی وہ گفتگو تھی، وہ میں نے سنی ہے۔ پھر تقریباً رات 2 بجے تک میں اور اس کے متعلقات جتنی بھی گفتگو تھی لوگوں کی، باقی تحریک کے لوگوں کی، تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں، جو لوگ بھی ہیں، ان کی گفتگو بھی میں نے سنی ہے۔ تو یہ جنہوں نے سوال کیے ان کی خدمت کے اندر میری یہ گزارش ہے کہ میں ان کاموں کے اندر نہیں پڑتا۔ آج سے 2 سال پہلے یہی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اسی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بیٹھ کر ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں، اسی مسجد کے اندر ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن ہے دین کو بحیثیت نظام نافذ کرنے کی کوشش کرنا، دین کو بحیثیت سیاسی نظام نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ تو اس قسم کے معاملات کے اندر اگر ہم پڑ جائیں تو روز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روز مختلف قسم کی ویڈیو آڈیو آتی رہتی ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ابھی ان دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مختلف خواتین، مرد و عورت جو ہمارے پاکستانی سیاست کے کردار ہیں، ان کے متعلق ان کی آڈیو ویڈیو لیک ہوتی رہی ہیں۔ تو بندہ ان کو کرنٹ ایشو سمجھ کے اسی کے اوپر لگا رہے تو سارا وقت ہم کیا کریں گے؟ اپنا وقت ضائع کر دیں گے۔ کوئی ضروری بات ہوتی ہے وہ میں خود سمجھ جاتا ہوتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، میں کرتا ہوتا ہوں کرنٹ ایشو کے طور کے اوپر۔ جو معاملہ ہوتا ہے، جو سوال ہوتا ہے، سوال نہ بھی ہو تو کرنٹ ایشو کے طور کے اوپر میں اس کو لے لیتا ہوں۔ لیکن اس قسم کی جو باتیں نا، تو اس میں نے خود حصہ لینا چھوڑ دی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میں مثال کے طور پر اس کے اوپر تبصرہ کروں گا، پھر ان کے جو کارکنان ہیں، جو لیڈران ہیں، وہ جواب دیں گے، پھر جواب الجواب، پھر وہ اس طرح بات آگے بڑھتی جاتی ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ بہتر یہی ہے کہ اس قسم کی جو بات ہوتی ہے تو جو لوگ موجود ہیں، دیکھیں نا، زندہ لوگوں کے متعلق سوال ہو رہا ہے نا، ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے متعلق سوال ہو تو بندہ کہتا ہے کہ چلو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی اس کے پیچھے اگر موجود ہوں تو وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح نا کہ تحریک لبیک جو ایک موجودہ ایک سیاسی مذہبی تنظیم ہے، ان کے جو لیڈران ہیں، ذمہ داران لوگ ہیں، ان کو اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہیے اور جواب دینا چاہیے۔ اس لڑکی کی گفتگو سن کر میں بھی چونکا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا ہے نا کہ جس طرح انہوں نے سعد رضوی کا اخلاق کردار پیش کیا اس لڑکی نے، اور بڑے دڑلے سے، اور اس کی گفتگو سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی کارکن ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں، اور باقی اس طرح کے جو ان کے کارکنان ہیں ان کی گفتگو بھی میں نے سنی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو اپنی بہن قرار دیا کہ یہ ہماری بہن ہے، ان کے جو سوالات ہیں ان کو لینا چاہیے، ان کا جواب دینا چاہیے۔ تو اس بارے میں یہی عرض کرتا ہوں، یہ جو سوال ہے یہ ان کے جو ذمہ داران ہیں، تو بالخصوص سعد رضوی صاحب یا جو پہلے درجے کی جو قیادت ہوتی ہے، ان کو جواب دینا چاہیے اور ان کو وضاحت اس بات کی کرنی چاہیے کہ یہ بندی کون ہے، یہ خاتون کون ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے، غلط کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ دیکھیں مجھے بھی سمجھ آتی ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی بے ہوش آدمی ہوں، سمجھ آئی ہے مجھے، اللہ پاک کا شکر ہے، میں بھی عقل رکھتا ہوں، اس کی گفتگو، اس کا لب و لہجہ، اس کی گفتگو کا انداز میں بھی سمجھ گیا ہوں۔ لیکن بات اس طرح یہ نازک معاملات ہوتے ہیں، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آڈیو ویڈیو فیک بھی ہوتی ہیں، پھر ان کے اندر ایڈیٹنگ کٹنگ بھی کی جاتی ہے، تو وہ سچائی تک پہنچتے بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح ایک دم کوئی ویڈیو آڈیو ہماری طرف روانہ کریں، ہم اس کا جواب دیں، اس کے اوپر گفتگو شروع کر دیں، تو میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا۔ دوسری خاص بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں شروع کے اندر اس طرح کے ان باتوں کے اندر حصہ لیتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص وہ جو ہے تو وہ اپنی راہ کے اوپر خوش ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس راہ کے اوپر خوش ہے۔ تو ہم نے بھی لوگوں کو اپنی راہ کے اوپر چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کے آپس میں معاملات ہیں، دیکھیں اتفاق اتحاد کی کوئی صورت پیدا ہو نہیں سکتی۔ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بات کریں، ہماری بات کو تسلیم کیا جائے یا ہماری بات کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہم نے سوشل میڈیا کے آداب بیان کیے، اختلافات جو آپس میں ہوتے ہیں ان کے آداب بیان کیے ہیں، اختلاف اور خلاف کا جو فرق ہوتا ہے اس کو ہم نے واضح کیا ہے کہ خلاف کس کو کہتے ہیں، اختلاف کس کو کہتے ہیں۔ تم سب جو ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے ہو، تو تمہیں کم از کم اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہر شخص جو ہے وہ اپنی اس کے اندر خوش ہے، تو بس ٹھیک ہے، ہم نے بھی معاملات کو چھوڑ دیے، اور ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو مشن ہے، جس مقصد کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں اسی کے اوپر ہم لگے رہیں، اور درس حدیث کے اوپر یہاں پر ہوتا ہے الحمدللہ تعالیٰ، درس قرآن ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کا مختلف مقامات کے اوپر میرا خطبہ ہوتا ہے،
تو میرا زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا پیغام، اپنا میسج لوگوں تک پہنچا سکوں، اور جو میرا مقصد، جو مشن میں نے لیا ہے، اپنے ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ عہد و پیمان ہو، ہم ان کو پورا کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو دین ہے، دنیا سے تو جانا ہے، اللہ پاک کرے کہ ہم کچھ خدمت کر جائیں، کچھ ہمارا صدقہ جاریہ باقی رہ جائے۔ تو میں اس باب کے اندر میں یہی کہتا ہوں کہ میرا حق بھی نہیں بنتا، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی تنظیم کا، کوئی سیاسی تنظیم ہے، مذہبی تنظیم ہے، نہ میں پہلے کارکن تھا ان کا، نہ میں اب کارکن ہوں، میری حق بات جو کرتا ہے، پہلے لوگ مجھے سمجھتے رہے کہ یہ طاہر القادری صاحب کی تنظیم کا، اس طرح بھی کوئی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میرے 9 سال گزرے، لیکن میں ان کا کارکن نہیں تھا۔ جو بات حق تھی، جو بات ان کے اندر ٹھیک ہے، نسبیت کے خلاف جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے، اسی طریقے سے باقی دہشت گردی کے خلاف جو انہوں نے فتویٰ دیا، جو ان کی اچھی باتیں تھیں، یہ قائد اہل سنت کا قادری صاحب نے جو دفاع کیا، میں اس کا حمایتی کل بھی تھا، میں آج بھی اس کا حمایتی ہوں۔ چند باتوں کے اندر میرا ان کے ساتھ اختلاف بھی ہے، وہ اختلاف میرے استاذ مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کے ساتھ وہ میری گفتگو ہے باقاعدہ، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور اچھے کام کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک اچھے انسان تھے، بعمل عالم دین تھے، اور ان کی آواز اچھی آواز تھی، توانا اور مضبوط آواز تھی، ناموس رسالت کے حوالے سے، اسی طریقے سے ناموس صحابہ کے حوالے سے، ناموس اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں بالکل قرآن و سنت انہوں نے پیش کی ہے، اور ان کا جو مشن تھا وہ مشن سچا تھا، وہ مشن حق کے۔ تو باقی جو ان کے پیچھے، اسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں۔ کل بھی ان کے ساتھ عقیدت تھی، وہ زندہ تھے، آج دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ عقیدت ہماری زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم ان کے لیے دعاگو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ پیچھے جو چلنے والے ہیں، پیچھے جو ان کے کارکنان ہیں، ان کی جو تنظیم ہے، اس تک بھی ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں، ان تک ہمارا اگر پیغام پہنچے تو ہمارا یہی پیغام ہے کہ اس مشن کو نہ چھوڑیں، اسی مشن کے اوپر، اسی راہ کے اوپر چلیں۔ لم یجعل لہ عوجا، دائیں بائیں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ، وہ جو مشن ہے سیدھا صراط مستقیم، اسی کے اوپر چلیں، تو اس میں آپ کی بھی قدر ہے اور ہماری بھی اس کے اندر عزت ہے۔ لیکن اگر آپ دائیں بائیں ہو جائیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ ہم کس چیز کی حمایت کریں گے؟ ہمارا نکاح تو کسی سے بھی نہیں ہے۔ جو بات حق کرے گا، میں اکثر کہتا ہوں، تو نریندر مودی بھی اگر سچی بات کرے نا، صدر ٹرمپ بھی اگر اچھی بات کرے، موجودہ جو صدر ہے وہ اچھی بات کرے گا مسلمانوں کے حق کے اندر، یعنی انسانیت کے لیے، جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگی، صحیح جائز بات، حق بات کرے گا، حق جس طرف بھی ہو، چاہے اہل اسلام کی طرف ہو، چاہے دوسری ملتیں ان کی طرف ہو، حق جس کی طرف ہو، حق بات کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی